السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ یوسف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع بادشاہت ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے برادران یوسف۔ اس کے 10 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ آیت نمبر 58 میں سے برادران یوسف علیہ السلام کی مصر آمد، خود پہچانے گئے مگر یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یہ 58 نمبر آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر بات کی ہے کہ داخل ہوئے بھائی یوسف کے تو انہوں نے پہچان لیا اسے اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ تو 7 سال کی فصل کے بعد جب قحط سالی شروع ہوئی تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو حاکم مصر بنے 8 سال ہو چکے تھے۔ تو بادشاہ نے جب بلایا تو 7 سال قحط ہو گئے تو قحط شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد 1 سال بعد قحط بڑھ گیا تو پھر یہ 8 سال ہو چکے تھے۔ یہ قحط مصر کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی تھا اور لوگ اصول غلہ کے لیے مصر کا رخ کرتے تھے، جہاں یوسف علیہ السلام کے تقسیم غلہ کا ایک نظام قائم کر رہا تھا۔ جیسے انہوں نے بادشاہ کو سجیسٹ کیا تھا کہ ایسا ایسا کیا جائے، تو انہیں ایک پورا نظام بنایا جس کی وجہ سے غلہ ان کے پاس محفوظ پڑا تھا اور وہ بانٹتے تھے۔ برادران یوسف بھی اصول غلہ کے لیے مصر جا پہنچے اور ان کی درخواست راشن یوسف علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے برادران کو طلب کر لیا اور وہ پہچان گئے۔ ان کے بھائی تھے، بڑے تھے ان کے تھے، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں اور سارے سے اکٹھے تھے۔ اور پھر مگر بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جسے وہ کنویں میں پہن چکے تھے اسے یوسف سامنے کھڑے ہیں تو ان کو، اور یہ بات اللہ نے اسی سورہ یوسف کی آیت 15 میں کی والی بات پوری ہوگی۔ آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہ یہ ان کو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ہم نے اشارہ کیا تو جتائے گا ان کو یہ کام جو تجھے اور تجھ کو نہ جانیں لا یشعرون، تو یہ ان کو نہیں پتا لیکن تو ان کو جتائے گا۔ جب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تو اللہ نے اس وقت اشارہ کیا کہ ایک وقت آئے گا جو تم انہیں ان چیزوں کا بتاؤ گے۔ پھر آگے جی 59 اور 62 65 میں سے انہیں غلہ بھی دیا، قیمت بھی واپس کی اور ایسا دوسرے بھائی کو ساتھ لانے کا مطالبہ بھی کیا یوسف علیہ السلام نے۔ یہ ان سے یہ تو 10 بھائی جو ہے نا یہ مصر غلہ لینے کے لیے آئے، تو حضرت یوسف نے ان کے غلہ کی قیمت بھی واپس کر دی تاکہ آئندہ آنے میں انہیں آسانی رہے اور مزید رقم کا انتظام کرنے میں دیر نہ لگے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے اس میں سے۔ پھر تیسرا بھائی لائے بغیر آئندہ غلہ بند کرنے کی دھمکی بھی دی۔ 60-61 میں یہ ہے کہ انہیں کہ اگر بھائی کو لاؤ گے، جو ایک بھائی چھوڑا ہے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا بھائی ہے، انہوں نے بتایا ایک بھائی ہمارا وہ نہیں ہم ساتھ لا سکے، تو یہ آگے 60-61 میں اس کی بات آ رہی ہے کہ جو تمہارا دوسرا بھائی اگر تم نہ لائی 60 نمبر آیت میں تو میں تمہیں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ برادران یوسف نے غلہ لینے کے لیے اپنے افراد خانہ اور اپنے باپ اور بھائی کا ذکر بھی کیا۔ جواب تلنی پر کہنے لگے کہ والد عمر سیدھا ہیں، آ نہیں سکتے، اور بھائی کو اس کی خبر یہ کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ باپ کے متعلق تو عذر قبول کر لیا گیا لیکن بھائی کو آئندہ ساتھ لانے کی تاکید کر دی گئی اور نہ لانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا اور غلہ بھی نہیں ملے گا۔ آگے چوتھا نقطہ ہے جی برادران یوسف کا باپ سے دوسرے بھائی کو ساتھ بھیجنے کا تقاضا۔ انہوں نے تقاضا کیا اور اس کے بعد 5ویں باپ سے بھائی کی حفاظت کرنے کا ایسے واثق کیا اور اللہ تعالیٰ کو ضامن ٹھہرایا۔ یہ 63 65 اور 66 میں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اولاد کے اعمال دیکھنے کے بعد جو طرز عمل اختیار کیا اس سے یہ ہدایات ملتی ہیں۔ پہلا، اولاد سے گناہ یا خطا ہو جائے تو قطع تعلق کے بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اصلاح سے مایوسی ہو جائے تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے اور دین کا ضرر محسوس ہو تو قطع تعلق کر لینا چاہیے اگر دین کا ضرر محسوس ہو۔ دوسرا، اولاد سے حسن خلق اور حسن معاملہ سے پیش آئے۔ تیسرا ہے بغرض اصلاح جتلا دینا چاہیے کہ وہ تائب ہوں۔ اور چوتھا ہے کہ انسان کے وعدہ اور حفاظت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تو اللہ کے پہ توکل کرنا چاہیے۔ آگے 69 نمبر میں جی ایک 6واں پوائنٹ ہے برادران یوسف کی مصر میں دوبارہ آمد۔ برادران یوسف کے بنیامین سے بھی حسد رکھتے تھے۔ بنیامین یوسف کے سگے بھائی تھے، دونوں کی ایک ہی والدہ تھی، باقی دوسری والدہ سے تھے۔ تو یوسف کی جدائی کے بعد باپ کی توجہ کا مسئلہ بن گیا تھا بنیامین۔ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو یوسف نے ان کا استقبال کیا اور شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا۔ 2 بھائیوں کو ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا اور بنیامین اکیلا رہ گیا، تو باقی 10 بھائی 2 کر کے ٹھہرا دیے گئے۔ تو تنہائی میں یوسف اس کے پاس آیا اور بتایا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی ہوں۔ یہ طویل مدت کے بعد فراق اور مایوسی کے بعد 2 ہی بھائیوں کی ملاقات تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں سے لے کر عزیز مصر تک بننے کی تمام حالات انہیں بتائے اور بنیامین نے گھر کے حالات، یعقوب علیہ السلام کی داستان غم اور خود پر بھائیوں کے ناروا سلوک کے حالات سنائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی کہ جو ہو چکا ہے ہو چکا، اب تمہیں کوئی تکلیف نہ دے سکیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے بھائی سے پوری تسلی سے گھر کے حالات بھی معلوم کر لیے اور اپنا آپ بھی بتا دیا اور پھر آگے سلسلہ چلا۔ تو انشاءاللہ اس قصے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ہم نے ان سے سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔